یہ بڑی پیاری تحریر ہے، بڑی آیات کو اکٹھا کیا ہے، ان سوالات کو جو مشرکین مکہ سے کیے جاتے تھے، جو کٹے کافر تھے، مشرک تھے، کہ بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ کہتے تھے اللہ نے۔ بتاؤ تمہارے آباء و اجداد کو کس نے پیدا؟ کہتے اللہ نے۔ بتاؤ کون ہے جو رزق تمہیں دیتا ہے؟ کہتے تھے اللہ۔ کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ کہتے یہ تو اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ پھر بھی کافر ہے۔ تو بتایا گیا کہ کیوں کافر تھے؟ اس عقیدے کی وجہ سے کہ کہتے تھے کہ ہم یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوجتے پکارتے ہیں، یہ بس اللہ ہی کا گویا بنایا ہوا طریقہ ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آ رہے تھے، یہی دیکھا ان سے۔ تو بالکل یہی آج معاملہ ہے۔ آج ان مشرکین کو اگر سوال کریں، جتنا مرضی سوال کریں، بتاؤ کون روزی دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تمہارے باپ اجداد کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ وہ کون ہے جو بیٹے دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ وہ کون ہے جو بیٹیاں دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ وہ کون ہے جو ملی جلی اولاد دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ اور پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پھر یہ چادریں کیوں چڑھاتے ہو؟ عرس اور میلے کیوں کرتے ہو؟ یہ یا علی مدد کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ یا رسول مدد کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ 11ویں کیوں پکاتے ہو؟ 12ویں کے کیک کیوں کاٹتے ہو؟ یہ رجب کے کنڈے، یہ 10 محرم کی سبیلیں، یہ برامام چادر، بکرے، چھترے، بابا صاحب سبحان یا اور بابا کے نکروڑے والی سرکار کے پنڈارے، ڈالی لے کے جانا، تعویذ، امام زامن، یہ سارے کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کیا تمہیں یہ اللہ کے نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے؟ یہ جمہوریت کا مشرکانہ نظام شیطانی کہاں سے لے کے آئے ہو بھائی مانو؟ تو اس طرح یہ بالکل اسی طرح کے مشرک ہیں جس طرح مشرکین مکہ تھے، بلکہ یہ کچھ زیادہ ہیں۔ یقین کرو، ان کا موازنہ کرو تو یہ کچھ زیادہ ہی نظر آئیں گے۔ مشرکین مکہ کے 360 تھے، ان کے 360 صرف ملتان سے نکل آئیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لاہور میں 360 ہوں گے یا بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ہر کونے کے اوپر ایک بابا، کوئی گھوڑے والی سرکار ہے، کوئی نانگے شاہ ہے، کوئی مکی سرکار ہے، کوئی داتا صاحب ہیں، سارے ایک سے ایک انہوں نے بنائے ہوئے ہیں معبود اپنے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں ہمارا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا جنازہ پڑھیں؟ اللہ نے منع کر دیا ہے، کسی مشرک کا جنازہ نہیں پڑھنا ہے۔ کسی مشرک کے لیے اتنی بات نہیں کہنی ہے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ نے نہیں معاف کرنا ہے۔ چاہے حج کر کے آیا ہو، چاہے 5 وقتہ نمازی ہو، تہجد گزار بھی ہو، اور ایک شرک اگر اس کے عقیدے کے اندر رہ گیا، چاہے وزیر ہے یا وزیر اعظم ہے، علامہ ہے، مولوی ہے یا مولانا صاحب ہے، مفتی ہے، علامہ ہے، جو بھی ہے، جتنے ان کے بڑے گزرے ہیں، ان سب نے شرک کے اوپر جانے دی ہیں اور شرک کو پھیلایا۔ ان کے اکابرین کے اوپر جب چوٹ پڑتی ہے، کفر شرک جو پھیلا کے گئے ہیں اور توحید کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں اچھا ہمارے بڑے نہیں جانتے تھے، ہم نے بزرگوں سے جو سنا ہے، شاہ صاحب سے جو سنا ہے، بس اسی کی بات ہم مانیں گے۔ تو ٹھیک ہے، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے اکابرین کے ساتھ تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر اگر رہنا، پھر ڈٹے رہو، بالکل ہلنا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہاں چیخو گے، چلاؤ گے اپنے مولویوں اور پیروں کے ساتھ، اپنے سیاسی لیڈروں کے ساتھ، اپنے جتنے بھی تمہارے ہیں اس سلسلے کے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سب کے اندر شرک ہے۔ تنظیم اسلامی ہو یا جماعت اسلامی ہو، کوئی بچا ہو تو دکھاؤ، کوئی ایک ایمان خالص دکھاؤ اللہ کے بندو۔ یہ ہمارا چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے۔ دعا بھی ہے لیکن افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اور جب توحید کی دعوت دی آگے سے دشمنی کرتے ہیں اور ان کو اچھی نہیں لگتی ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اعتراضات کرتے ہیں۔